اپنے محبوب اپنے مرشد جو پورے پاکستان کے لیے ایک بہترین رہنما اور ایک بہترین ارشاد اور ابلاغ فرمانے والی شخصیت ہے، ہمارے لیے نعمت عظمیٰ، اللہ کا ہم پہ کرم، حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کو دعوت خطاب دوں گا۔ وآل الطيبين وصحبه المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ بہتر تعبیر دین کی، سب سے بہتر تشریح دین کی، سب سے بہتر تفسیر دین کی اگر موجود ہے تو مکتب اہل بیت میں ہے۔ میں کسی کی نفی نہیں کرتا، دوسری تعبیریں بھی ہیں، تشریحیں بھی، اور آج تک تو تعبیروں کا ایک تلاطم ہے اور ایک اتنی تعبیریں وجود میں آ چکی ہیں کہ لوگ حیران ہیں اور اصل دین سے بھی لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں اور اصل دین سے دور ہونے کی کاوشیں ان کی تھی اور اس کے نتائج جو ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر تعبیر اگر ہے اور سب سے بہتر تشریح اور تفسیر اگر موجود ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے۔ یہ سعادت ہے اللہ نے نصیب فرمائی کہ ہم نے تشیع کے تعارف میں، تشیع کی پہچان میں، تشیع کی شناخت میں علمی اور منطقی انداز میں ایک عملی کردار ادا کیا، بہت بڑی سعادت۔ بر صغیر میں جہاں شیعوں کو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہاں تشیع کی شناخت علمی انداز میں، اس انداز میں ہم نے پیش کی کہ آج کسی مذہب یا مسلک کی طرف سے آپ پر الزام تراشی نہیں ہو رہی۔ یہ بر صغیر میں ایک انقلاب ہے اور ایک تبدیلی ہے۔ آپ پر فتویٰ بازی کرنے والے، غلیظ نعرے لگانے والے، غلیظ فتوے لگانے والے کرائے کے لوگ ہیں جن کا کسی مسلک اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشیع کو یہ سعادت ملی ہے، تشیع نے ایک رول ادا کیا اپنی شناخت اور پہچان کے اندر، اور اس کو یہ شناخت، یہ امتیاز ملا کہ آج تشیع امت مسلمہ کی مسند صدارت پر فائز ہے۔ یہ معمولی بات ہے، دنیا اسلام کا کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا یہاں اس انداز میں تنظیم کی صورت میں، منظم صورت میں مکاتب فکر موجود ہوں اور تشیع ان کی صدارت پر موجود ہوں۔ تقریریں ہیں، کانفرنسیں ہیں، مقالے ہیں اور بہت سی گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن عملی میدان میں امت مسلمہ کو، امت واحدہ کے تصور کو حقیقت کے روپ دینے کی اگر سعادت حاصل ہوئی ہے تو پاکستان کے شیعوں کو حاصل ہوئی۔ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے، اپنی فقہ پر عمل کرتے ہوئے، اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، اور اس انداز میں تشخص برقرار رکھا کہ کہا جاتا رہا کہ توہین صحابہ کی سزا میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑا تضاد ہے۔ ادھر ہم نے کہا کہ ہم 1 سیکنڈ بھی اضافہ قبول نہیں کرتے، اور ادھر وحدت و اتحاد میں بھی ہم ہراول دستے کے اندر موجود ہے۔ یہ تضاد ہے۔ اور جب پچھلے دنوں ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے ذریعہ یہ چاہا گیا کہ نئی قانون سازی ہو، اور اس قانون سازی کے ذریعہ یہاں سزاؤں میں اضافہ کیا جائے، آج تک ہم نے نہیں تسلیم کیا۔ پابندیاں تسلیم کی ہیں، پابندیاں مانی، جیلیں تسلیم کی، لیکن اضافہ تسلیم نہیں کیا۔
کسی قانون کے اندر اضافہ تسلیم نہیں کیا، کوئی نیا قانون آج تک ہم نے بننے نہیں دیا۔ یہاں ایک توہین ہوئی اہل بیت کی ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے کے ذریعہ، اور اس کے بعد ایک مہم اٹھائی گئی، تو وہاں بھی کوشش یہ تھی کہ اس مہم کے ذریعہ یہ اس نتیجے تک پہنچا جائے کہ قانون کے اندر توہین اہل بیت و صحابہ کے قانون کے اندر اضافہ کروایا جائے۔ میں نے علماء کو متوجہ کیا کہ یہ سازش ہے، لوگوں کو متوجہ کیجیے کہ اس سازش میں نہ آئے۔ ہم کوئی قانون، کسی قانون میں اضافے کی یا کسی نئے قانون سازی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں اس راستے میں، تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تشیع کے تشخص کے لیے، تشیع کے وجود کے لیے اس ملک کے اندر قربانیاں دی ہیں، لیکن تشیع کے خلاف کسی سازش کو اس ملک کے اندر نہ ہم نے کامیاب ہونے دیا ہے اور نہ آئندہ کامیاب ہونے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر تشیع کے حقوق کا تحفظ ہم نے ڈنڈے کی چوٹ پہ کیا، اور اب بھی اس حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عاشور کے دن پنڈی کے اندر ایک سانحہ ہوا، وہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں تھا، ایک سازش تھی۔ اس سازش کے ذریعہ یہ کوشش کی گئی، اس سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کوشش کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ اس ملک کے اندر عزاداری کے جلوس مشکلات پیدا کرتے ہیں، اس لیے جلوسوں کو بند ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اور دوسرے ذرائع سے ایک طوفان اٹھایا گیا اور ایک بہت بڑا غبارہ بنایا گیا کہ جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے سوئی کا ایک سرا اس غبارے کے اندر چبویا، اس غبارے سے ہوا نکل گئی، پھر کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو جلوسوں کے حوالے سے رکاوٹ کی بات کرے۔ اور پھر اسی چیلم کے حوالے سے جب کہا گیا کہ یہ چیلم کا جلوس نہیں نکلے گا، تو ہم نے لائسنسداروں کو بلا کر کہا کہ یہ جلوس نکلنا چاہیے، آپ اگر آمادہ ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جلوس نکالیں گے۔ میں نے کہا انتظامیہ کو کہہ دیجئے کہ یہ جلوس نکلنا چاہیے۔ وہ پہنچے، انتظامیہ کو کہا، انتظامیہ نے کہا جلوس تو نکلے گا، لیکن مجھے بالواسطہ پیغام بھجوایا کہ یہ جلوس نکلے گا لیکن اس کا روٹ بدلنا چاہیے۔ میں نے کہا امن و امان کے حوالے سے، قانون بالادستی کے حوالے سے ہم تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کروں، کوئی حکومت ہو یا نہ ہو، میری ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کے اندر امن و امان کا قائم کرنا۔ لیکن سن لیجئے کہ جہاں تک روٹ بدلنے کی بات ہے تو ہم نے اصولوں پر سمجھوتا کرنا سیکھا نہیں۔ اسی روٹ سے وہ جلوس نکلا۔ یہ ایک روٹ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تشیع کے وجود کا مسئلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں نہ پہلے کبھی سمجھوتا ہوا اور نہ آئندہ سمجھوتا ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اس ملک کے اندر وہ لوگ جو تشیع کے براہ راست قاتل تھے، آپ لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ جو پروپیگنڈا چلتا ہے، پروپیگنڈا پچھلے سالوں میں چلا کہ فلاں صاحب جو صدر تھے اس ملک کے اندر وہ شیعہ ہے۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن ایک بات چلی تو سب لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ فلاں شیعہ ہے اور فلاں شیعہ ہے۔ اب جب ایک بات چلی کہ فلاں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جو براہ راست قاتل ہیں وہ کلمہ آپ کے منہ سے کس نے چھین لیا؟ اپنے قاتلوں کے حوالے سے آپ کیوں غافل ہو چکے اور کیوں بھول گئے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ جہاں جن لشکروں کے ذریعہ شیعوں کا قتل عام کیا گیا، نہ تو ان کو مذاکرات میں آپ نے ان کا نام لیا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور نہ اب آپریشن ہو رہا ہے تو اب بھی ان کا نام نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا یا نہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ ان لشکروں کے خلاف جنہوں نے براہ راست تشیع کو قتل کیا، جنہوں نے بسوں سے اتار کر شیعوں کو شناخت کر کے مارا، جنہوں نے ہزارہ برادری کو شیعہ شناخت کر کے مارا،
اور اب تک مار رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور ان کو بڑے کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے آپریشن تو پھر اعلان کر دیجیے ہم نہیں کر سکتے، ہم پھر خود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آپریشن کرنے میں اتنی مخلص ہیں، میں حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، تو سزائے موت کیوں معطل ہے؟ جو قرآن کا قانون ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں قوموں کی زندگی مضمر ہے، تو فرد یا شخص زندہ نہیں ہوتا، قومیں زندہ ہوتی ہیں اس سے۔ قرآن کے قانون کو پس پش ڈالا۔ پاکستان کا قانون ہے کہ قاتل کے لیے سزائے موت، اس سزائے موت کو معطل کیا تھا گزشتہ حکومت نے بھی اور معطل کیا ہے موجودہ حکومت نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مخلص ہیں آپریشن میں تو ان کو سزائے موت کے قانون کو دوبارہ جاری کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی اپیلیں سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی، ان کی سزائے موت حتمی ہو چکی، وہ لسٹیں اسلام آباد کی میز پر پڑی ہیں اور اب تک ان کو سزائے موت نہیں دی جا رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم منتظر ہیں اس بات کے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے اور حکمرانوں کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اب جب کہ انہوں نے آپریشن شروع کیا تو اب اور کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی حجت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ قاتلوں کو سزا نہ دیں۔ اگر قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں تو پھر اعلان کریں کہ قاتلوں کے مقتولوں کے جو وارث ہیں وہ قاتلوں سے انتقام لے سکتے ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو مظلوم مارا جائے اس کے ولی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مقتول کے قاتل سے انتقام لے سکے۔ ہماری یہ کوشش رہی کہ نقصان کم سے کم ہو۔ راستے بہت سے تھے، آپشن بہت سے ہیں ہمارے پاس، تھے اور اب بھی ہیں، لیکن آپشن استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ اور کوشش ان کی بہت بڑے نقصان کی کوشش تھی، ان کی کوشش دشمنوں کا قتل عام تھا اور اس طریقے پہ آزاداری سید الشہداء کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا اور تشیع کے حقوق کے سامنے، تشیع کے پیش رفت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ان کے عزائم میں شامل تھا۔ ہم نے ان کے عزائم ناکام بنائے، قربانیاں دی ہیں، ان کے عزائم ناکام بنائے، نقصان کو کم کیا ہے، زیادہ نقصان کو ہم نے روکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو آپریشن ہونا چاہیے شیعوں کے قاتلوں کے خلاف۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تشیع سرفراز اور سربلند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزاداری سید الشہداء مسلسل اور برقرار رہے تو رجوع کیجئے، تعلق پیدا کیجئے، مضبوط کیجئے تعلق اپنے دینی مراکز کے ساتھ۔ یہیں سے آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی، یہیں سے آپ کو صحیح درس ملے گا، یہیں سے آپ کے لیے صحیح راستے کو روشن کیا جائے گا۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں ہمارے اللہ ہم نے اپنی رحمت